الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. اس وقت ہماری نشست کا موضوع ہے ہمارے دینی فرائض، اور اس حوالے سے میں نے 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. یہ سورہ حج ہے 17ویں پارے کے ختام پر، اور اس کی آخری 2 آیات ہیں، آیت نمبر 77 اور 78. سب سے پہلے آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے، اور اس کے بعد اس حوالے سے انشاءاللہ ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے. رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو رکوع کرو اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اور عبادت کرو اپنے رب کی، وفعلوا الخیر اور خیر کے یعنی بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح یعنی کامیابی حاصل کر سکو، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ اور اللہ کی راہ میں خوب جہاد کرو، جد و جہد کرو جیسے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کا محنت کرنے کا حق ہے. هو اجتباکم، اس اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، منتخب فرما لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین کے بارے میں اس نے تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو. هو سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، من قبل اس سے پہلے، وفی ھذا اور اس قرآن میں تمہارا نام مسلم ہی تجویز کیا گیا ہے. لیکون الرسول شہیدا علیکم، یہ تمہیں چنا کس لیے گیا ہے، جہاد کس لیے کرنا ہے، محنت کس لیے کرنی ہے. فرمائے کہ تاکہ تم لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے، مراد دین کے گواہ. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تاکہ تم انسانوں پر اللہ کے دین کے گواہ ہو جاؤ. فاقیموا الصلاۃ، پس نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو. تشریح آ جائے گی، مراد قرآن کو تھام لو. هو مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، پشت پناہ ہے. فنعم المولا، کیا یہ خوب وہ مولا ہے. ونعم النصیر، اور کیا یہ خوب وہ مدد فرمانے والا ہے. ترجمہ فقط ایک مرتبہ پھر رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. فرمایا کہ ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، اور خیر اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تمہیں فلاح یعنی کامیابی مل سکے. اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اس اللہ نے تمہیں چن لیا اور دین کے بارے میں تم پر کوئی تنگی نہ رکھی. تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی ان کے طریقے پر ہو. انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اس سے پہلے، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہی تجویز کیا گیا ہے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کے گواہ ہو جائیں، اور تاکہ تم اللہ کے بندوں پر، انسانوں پر اللہ کے دین کے گواہ ہو جاؤ. بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو. وہ تمہارا مولا ہے، پشت پناہ ہے. کیا یہ خوب مولا ہے، اور کیا یہ خوب مدد فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ جو تقاضے آ رہے ہیں انہیں سمجھنے کی خلوص کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا قرآن حکیم میری اور آپ کی اور تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے عطا فرمایا. لیکن اللہ کا ایک اور مزید احسان یہ ہوا کہ ایک ہے پورا قرآن حکیم پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا، اور جو تقاضے ہیں مطالبات ہیں ان کو سمجھنا، اس کی ادائیگی کرنا، یہ بھی ضروری ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ کا احسان یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقفے سے کہیں 1 آیت میں، کہیں 2 آیتوں میں، کہیں 3 آیات میں، کبھی 7 آیات میں مختصر انداز سے
دین کے تقاضے ہمارے سامنے واضح فرما دیے. یہ خصوصیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی ہے. چنانچہ یہ مقام بھی جس کا ابھی ہم مطالعہ کریں گے سورہ حج کی آخری 2 آیات کا انہی طرح کے مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ جہاں دین کے تقاضے بڑی وضاحت کے ساتھ لیکن بڑی جامعیت کے ساتھ مختصر الفاظ میں ہمارے سامنے آ گئے. لیکن اس سے پہلے کہ اس مقام کی تشریح کی طرف ہم چلیں، ایک حدیث میں آپ کو یاد دہانی اس کی کرانا چاہ رہا ہوں، اور اسی کے ضمن میں ہم چاہیں گے کہ اپنے ذہنوں میں ایک نقشہ، ایک عمارت کا قائم کر لیں. جب وہ حدیث اور وہ نقشہ اور وہ عمارت ہمارے ذہن میں قائم ہو جائے گی تو انشاءاللہ ان 2 آیات میں آنے والے مطالبات کو اور تقاضوں کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا. اور یہی دراصل ہمارے فرائض ہیں، ہمارے دین کے فرائض ہیں جو ہمیں عطا کیے گئے. اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، آپ نے بیان فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وإقام الصلاۃ، اور نماز کا قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا جو بھی وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. ہم سب کو یہ حدیث یاد ہے الحمدللہ. بس ایک قابل توجہ نقطہ اس میں ہے، فرمایا گیا کہ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں. بدقسمتی سے آج اس کو پورے کا پورا اسلام سمجھ لیا گیا. پھر سمجھنے والوں نے اس پر تو بات ہی نہیں کرنی، وہ تو زندگی میں ایک مرتبہ، رمضان کے روزے سال میں ایک مرتبہ ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ ہے، رمضان کے روزے سال میں ایک مرتبہ ہے، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ہے، لیکن نماز روزانہ 5 مرتبہ ہے. آج ہماری کتنی اکثریت ہے جو 5 وقت کی نمازی؟ بمشکل 5%. ان میں سے بھی فجر کی نماز کی کوتاہیاں کرنے والے کتنے ہوں گے ہمیں اندازہ ہے. حدیث مبارکہ بتا دی کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، نہ کہ پورا اسلام. حج بھی بحث نہیں ہو رہی، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ، روزہ سال میں ایک مرتبہ. نماز پر بھی اگر گفتگو کی جائے تو آج کی عظیم اکثریت اس پر ناکام دکھائی دیتی ہے. تو اول تو بدقسمتی سے پوری عمارت ہے ہی نہیں ہمارے سامنے. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ بنیاد کو ہی اسلام سمجھ لیے. ہر ایک حدیث کے الفاظ واضح کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، اور جس حصے کو اسلام سمجھا اس کا بھی عالم یہ ہے کہ نماز جو فرض ہے روزانہ 5 مرتبہ، عظیم اکثریت اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اچھا یہ 4 تو عبادات ہیں نا، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. پہلی بات کیا تھی؟ ایمان. اس کی بھی 2 درجات سے واقف ہیں، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب. دیکھیے زبان سے اقرار کرنا وہ تو ہمیں مل گیا، ماں باپ مسلمان، ہم بھی مسلمان. کیا دل والا ایمان موجود ہے؟ اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اب آئیے اس حدیث مبارکہ کی بنیاد پر ایک عمارت کا نقشہ اپنے ذہنوں میں قائم کرنے کی کوشش کریں. جب ایک بلڈنگ تعمیر کی جاتی ہے تو اس کی کھدائی ہوتی ہے، بنیادیں ڈالی جاتی ہیں. ایک وہ حصہ ہوتا ہے کہ جب اس کی تکمیل ہو جاتی ہے تو نظر نہیں آتا. پھر ایک اس کا فرش ہے وہ ہمیں دکھائی دے گا، اوپر کا حصہ ہے وہ دکھائی دے گا، اس کے اوپر ستون ہے وہ ہمیں دکھائی دیں گے. تو آپ اس حدیث کو دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجئے. اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ گواہی 2 اعتبارات سے، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا. ایک ہوگا اقرار جو دکھائی دے گا، ایک شخص کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، ابھی آ کر ہمارے سامنے کلمہ پڑھے تو نظر آئے گا نا، کلمہ کہتے ہوئے دکھائی دے گا نا، ہم اسے کیا مانیں گے؟ مسلمان. یہ نظر آئے گا، اندر ہے کہ نہیں دیکھ سکتے، وہ پوشیدہ ہے. اور آپ کے علم ہے کہ اقرار کے ساتھ یہ تصدیق بالقلب والا ایمان بھی ضروری ہے، کیونکہ آخرت میں نتیجے تو اس کی بنیاد پر ملنے ہیں نا. دنیا میں منافقین نے بھی کلمہ پڑھا لیکن قرآن کہتا ہے لم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان نہیں لائے تھے. اور یہی قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے نچلے ترین گڑھے میں ہوں گے. کہتا ہے نا قرآن، ان کے دل ایمان نہیں لائے تھے. ضمن ایک ہلکی سی بات عرض کر دوں، ہے بڑی سخت. اس زمانے کا منافق نمازیں ادا کرتا تھا تاکہ اسے مسلمان مانا جائے،
آج کا مسلمان اتنا تکلف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، لیکن سمجھتا یہی ہے کہ میری جنت پکی ہے۔ بہرحال ایک اقرار جو دکھائی دے گا، ایک تصدیق جو اندر ہوگی دل میں دکھائی نہیں دے گی، ہاں عمل ثبوت پیش کرے گا کہ یہ بندہ اللہ کو ماننے والا ہے، یہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، یہ بندہ آخرت کا طالب ہے، عمل بتا سکتا ہے، لیکن تصدیق والا ایمان دل میں پوشیدہ ہو۔ صحیح، اب عمارت قائم کیجیے۔ کھدائی جب ہوئی تو بہت بڑا گڑھا نظر آ رہا تھا، لیکن جب وہ عمارت کا فرش بن جائے گا تو گڑھا نیچے کہیں رہ گیا نا، بھر گیا نا، وہ پوشیدہ ہے، یہ تصدیق بالقلب۔ وہیں کہ پلنتھ وغیرہ جسے کہا جاتا ہے وہ بھی ڈل گئے۔ ایک اوپری حصہ آپ کو دکھائی دے گا، فرش جسے آپ کہہ لیجیے، وہ نظر آ رہا ہے نا، اور پھر ستون آ جائیں گے۔ تو جو تصدیق بالقلب والا ایمان ہے وہ اندر کہیں پوشیدہ عمارت ہے۔ دکھائی دینے والا ایمان کون سا ہے؟ اقرار باللسان والا۔ ستون کیا ہے؟ نماز ستون ہے، زکوٰۃ ستون ہے، روزہ ستون ہے، اور حج بھی ستون ہے۔ اچھا جی، آپ نے کبھی کوئی ایسی عمارت دیکھی کہ بنیادیں بھی ڈل گئی، فرش بھی بن گیا، ستون بھی کھڑے کر دیے گئے، لیکن نہ پہلی منزل بنی، نہ دوسری منزل بنی، نہ اور کوئی منزلیں بنی؟ کوئی دیکھی آپ نے ایسی عمارت؟ اور اگر آپ دیکھ بھی لیں تو آپ یہ کہیں گے نا یہ کیا بات ہوئی، ستون بنا دی، بلڈنگ نہ بنائی، اس کے اوپر مالے نہ بنائے، فلورز نہ بنائے، کسی کام کی ہے ہی۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہم نے اسلام کو اسی ستونوں کی حد تک کسی درجے میں محدود کر دی۔ حالانکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں، بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ آگے عمارت تو بنانی، عمارت بنانے کے اعتبار سے 3 فلورز یا 3 مالے سمجھ لیجیے۔ پہلا مالا کیا ہے؟ اسلام کی عمارت کی بات ہو رہی، ہمیں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، پوری زندگی میں کرنی ہے، کچھ وضاحت آگے آئے گی انشاءاللہ۔ دوسرا فلور کیا ہے؟ اپنے لیے جو پسند کرے دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ اللہ کے اس دین کی دعوت کو، اس بندگی کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اور تیسرا فلور کیا ہے؟ اسلام پورا ہونا چاہیے نا۔ اسلام پورا کب ہوگا؟ اسلام کی عمارت مکمل کب ہوگی؟ جب انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی نظام تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا نفاذ ہو جائے، تب عمارت مکمل ہوگی۔ تو پہلا مالا کیا ہے جی؟ خود اللہ کی بندگی کرنی جہاں تک ممکن ہے۔ دوسرا مالا کیا ہے؟ اس کو عام کرنا ہے، پھیلانے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ اسلام کی تعلیمات۔ اور تیسرا مالا کیا ہے؟ اس کو نافذ کرنے کی جدوجہد کرنی، تاکہ اسلام کی عمارت مکمل ہو سکے۔ یہی ہمارے دین کے تقاضے ہیں۔ اقرار باللسان والا ایمان بھی بہت قیمتی ہے، ہونا چاہیے، لیکن تصدیق بالقلب والا ایمان بھی ضروری ہے، وہ ہے فاؤنڈیشن، بنیاد۔ پھر یہ عمارت کے ستون بھی ضروری ہے، ارکان اسلام جنہیں کہا جاتا ہے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ لیکن آگے بلڈنگ بھی پوری کرنی ہے، خود اللہ کی بندگی کرنی، اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینی، اللہ کی بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں تازہ کر لیجئے، اس عمارت کو اور اس کے نقشے کو ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اسی کے تحت اللہ کے دین کے فرائض ہم نے سمجھنے ہیں اور مطالعہ کرنا ہے سورہ حج کی آخری 2 آیات کا۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ توجہ کیجئے، سینکڑوں مرتبہ یہ الفاظ قرآن میں آئے نا، یا ایھا الذین آمنوا، جبکہ اللہ یہ بھی کہتا ہے یا ایھا الناس، اے انسان۔ فرق ہے کہ ہاں، اس قرآن پر ہماری منوپلی، ہماری اجارہ داری نہیں ہے۔ اللہ کا کلام تمام انسانیت سے کلام کرتا ہے، ہاں بقیہ انسانیت سے ایمان کا مطالبہ کرتا ہے۔ مان لے تو پھر اعمال کا مطالبہ کرتا ہے۔ ہم تو مان چکے ہیں نا، تو میں کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ جب اللہ یہ کہتا ہے تو اگر 6.5 ارب انسان زمین پر ہے تو 1.5 ارب انسانوں کو اللہ تعالیٰ علیحدہ کر دیتے ہیں، جن میں اور آپ بھی شامل ہیں۔ اللہ التفات فرماتا ہے، اللہ توجہ فرماتا ہے، بندے تو نے مجھے مان لیا، اب میری بھی تو مان، میرے حکم کو بھی تو سن، میرے حکم کو بھی تو سمجھ، میرے حکم پر بھی تو عمل کرنے کی کوشش کر۔ جب اللہ یہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو ہمیں ذرا اپنی خوش قسمتی کا اندازہ ہونا چاہیے، اللہ کے اس التفات اور توجہ کو محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب ماننے والوں سے مطالبہ ہو رہا ہے۔ ایک اور بات سمجھ لیجئے، میں نے ضمناً اشارہ کیا تھا کہ دل میں ایمان ہوگا تو عمل اس کا ثبوت پیش کرے گا۔ دل میں ایمان نہ ہو، زبان پر ہو، تو آدمی بے نمازی ہو سکتا ہے۔ دل میں ایمان نہ ہو، فقط زبان پر ہو،
تو آدمی، اب حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، زانی بھی ہو سکتا ہے، چور بھی ہو سکتا ہے، شرابی بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث یہ بخاری مسلم شریف کی، کوئی شخص حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شخص حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، کوئی شخص حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ جب وہ احساس دل سے نکل گیا، اللہ کو حاضر ناظر جاننے کا، آخرت کی جواب دہی کا، جب یہ احساس دل سے نکلے گا تو آدمی زنا بھی کرے گا، آدمی چوری بھی کرے گا، آدمی شراب بھی پیے گا۔ تو عرض کر رہا ہوں، دل والا ایمان ہوگا، حقیقی ایمان جسے کہا جاتا ہے، تصدیق و بالقلب والا ایمان جسے کہا جاتا ہے، تو عمل لازماً درست ہوگا۔ اور اگر یہ نہ ہو تو بے نمازی بھی انسان ہوگا، سود کا لین دین بھی کرے گا، رشوت کا معاملہ بھی ہوگا، بے حیائی کا معاملہ بھی ہوگا، جیسے کہ آج یہ سارا بازار مسلمانوں کے معاشرے میں گرم نظر آ رہا ہے ہمیں۔ تو جب اللہ یہ کہتے ہیں ایمان والو یہ کرو، اور ایمان والو یہ کرو، اور ایمان والو یہ کرو، تو بھائی یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ زبان والا نہیں ہے فقط، یہ وہ ایمان جو دل میں ہے۔ اللہ کو دل سے مانیں گے تو اللہ کی مانیں گے نا، صحیح؟ اس ایمان پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بے عملی ہو رہی ہے، بدعمالیاں ہو رہی ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، تو خوف کرنا چاہیے کہ شاید یہ ایمان ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اور آج پورے معاشرے کی بات کریں تو بات یہی ہے کہ دل میں ایمان موجود نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان کہاں سے ملے گا؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 میں، سورہ شورى کی آیت نمبر 52 میں۔ حاصل کلام آیات کا یہ ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ اس وقت آپ قرآن سن رہے ہیں نا، الحمدللہ۔ اس وقت ہم سب کی جو کیفیت ہے گھروں میں ہوتی ہے بھائی، ہوتی ہے، دکان پر ہوتی ہے، کاروبار کے ٹائم پر ہوتی ہے، یہ برکت ہے قرآن حکیم۔ تو ایمان بڑھے گا قرآن کی محفلوں سے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی۔ پھر یہ بھی کہا گیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں، کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ جڑو، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ انگلش میں کہتے ہیں نا a man is known by the company he keeps، آدمی جس طرح کی صحبت اختیار کرے گا ویسے ہی اثرات ہوں گے۔ آدمی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جائیں گے تو ایمان کی حرارت بھی انشاءاللہ تعالی نصیب ہوگی۔ اس ایمان کو حاصل کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس خطاب کے مستحق بن سکیں گے۔ ایمان والو یہ کرو، یہ کرو اور یہ کرو۔ اللہ ہمیں اپنے ان خطابات کا مستحق بننے کی توفیق دے اور یہ حقیقی ایمان عطا فرمائے۔ یہ ستون کھڑے کیے، ساری بلڈنگ کا بوجھ ستونوں پر ہے نا۔ ستونوں کا بوجھ کدھر ہے؟ وہ جو نیچے فاؤنڈیشن بنائی تھی بنیاد گہرائی میں، اس پر ہے نا۔ یہ وہ حقیقی ایمان ہے۔ جتنا بڑھے گا ستون مضبوط ہوں گے، ستون مضبوط ہوں گے، بلڈنگ آگے مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ یہ اس کی اہمیت ہے۔ اچھا، مطالبات کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ پہلی بات آئی اس درس کے تحت، رکوع کرو سجدہ کرو سے مراد نماز ہے۔ قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر جب نماز کا کوئی رکن بیان کیا جاتا ہے تو مراد نماز ہی لی جاتی ہے۔ جیسے قیام ایک رکن ہے، حصہ ہے نا نماز کا، رکوع ایک رکن ہے، اسی طرح سجدہ ایک رکن ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لحاف کو لپٹ کر سونے والے صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو قم کھڑے ہو جائیے۔ اب وہاں کھڑے ہونے سے مراد قیام اللیل ہے، رات کی نماز جسے ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تو قیام کا لفظ استعمال ہوا لیکن مراد نماز۔ تو یہاں پر بھی کہا گیا کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو، مراد کیا ہے؟ نماز کی ادائیگی کرو۔ اچھا، جیسے یہ بات ہے کہ نماز کا ایک رکن بیان ہو تو نماز مراد دی جاتی ہے، ایسے ہی ارکان اسلام میں سے ایک یا دو کا بیان ہو تو ارکان اسلام مراد لیے جاتے ہیں۔ جیسے اگلی آیت ہم پڑھیں گے تو اس میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بیان بھی ہے۔ تو اگر ہم اس عمارت کے نقشے کو سامنے رکھیں تو ایمان کا ذکر بھی آگے، خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے، اور نماز کا ذکر کر کے گویا کہ ارکان اسلام مراد لیے جا رہے ہیں کہ جو بنیادی تقاضے ہیں فرائض کے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اس کا اہتمام کرو۔ تو پہلا مطالبہ، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو رکوع کرو اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور عبادت کرو اپنے رب کی۔ یہ پہلا والا آ گیا جی۔ اکثر و بیشتر کسی سے پوچھے بھائی عبادت کسے کہتے ہیں تو شاید کوئی جواب آئے گا نماز ادا کرنے کو، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ عبادت کا لفظ عبد سے بنا، عبد ہم کسے کہتے ہیں؟ غلام کو، اور ہم جانتے ہیں کہ غلام کتنے گھنٹے کا غلام ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے کا۔
تو جو مطالبہ اللہ کا ہے وہ 2-4 گھنٹے کا ہوگا یا 24 گھنٹے کا؟ 24 گھنٹے کا۔ نماز میں تو 1.5-2 گھنٹہ لگے گا بمشکل 5 وقت، لیکن عبادت کا تقاضا 24 گھنٹے کا ہے۔ بلکہ اللہ تو فرماتے پیدا ہی تمہیں اس کام کے لیے کی۔ قرآن حکیم نے کہا سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام جنات کو پیدا کیا، اللہ کہتے ہیں تمام انسانوں کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے، اور کوئی کام کر رہی نہیں۔ تو غلام اگر 24 گھنٹے کا غلام ہے تو اللہ کی عبادت کتنے گھنٹے کرنی؟ 24 گھنٹے۔ ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ہم کتنے گھنٹے اس کے بندے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ وہ کتنے گھنٹے ہمارا معبود ہے؟ جی تو فقط نماز عبادت نہیں، اب تو مطالبہ یہ ہے 24 گھنٹے میں کھانا بھی کھائیں گے کہ نہیں؟ وہ بھی عبادت ہونی چاہیے۔ سوئیں گے کہ نہیں؟ وہ بھی عبادت ہونی چاہیے۔ بیوی بچوں سے تعلقات ہوں گے کہ نہیں؟ وہ بھی عبادت ہونی چاہیے۔ کاروبار کریں گے، وہ بھی عبادت ہونی چاہیے۔ معاشرے میں رہیں گے، معاشرتی معاملات، ان کو بھی عبادت ہونا چاہیے۔ گنتے چلے جائیے تو ہر آن، ہر لحظہ، ہر وقت رب کی اطاعت بجا لانا یہ عبادت ہے۔ ایک فرق ہوگا، کبھی غلام محبت سے غلام بنتا ہے، کبھی ایسا ہوگا کوئی آپ نے میرا دروازہ کھٹکھٹائے اور کہ صاحب میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ آپ مجھے اپنا غلام بنا لیں، کبھی ایسا ہوگا؟ جی لطیفے کی بات ہے، کبھی ایسا ہوگا؟ کوئی غلام مجبوراً غلام نہیں محبت سے غلام نہیں بنتا، مجبوراً بنتا ہے۔ اچھا اگر یہ غلام کو بھاگنے کا موقع مل جائے وہ رکے گا کبھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم بھاگ سکتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ، اللہ کی علم سے باہر جا سکتے ہیں کہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے 24 گھنٹے غلامی کا تصور ہے غلام کا، ایسے ہی اللہ کی اطاعت ہے تو 24 گھنٹے، لیکن مجبوری کے ساتھ نہیں بلکہ محبت کے جذبے کے ساتھ۔ ہم بھول جاتے ہیں اصل میں اللہ کو، اس کو پہچانتے نہیں۔ فاتحہ کی پہلی آیت اسی غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر، تمام تعریف، تمام ثنا، تمام مدح اللہ کے لیے ہے، تمام جہان والوں کا رب۔ اللہ نے مجھے آپ کو صرف انسان نہیں بنایا، مسلمان بنایا۔ اسی پہ غور کر لیجیے، چلیے جانور نہیں پیدا کیا، انسان بنایا، اسی پہ غور کر لیجیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اس نعمتوں کے تصور پر جتنا غور کریں گے اتنا اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اتنا اللہ کی اطاعت آسان ہوگی، پھر اللہ کا دین نعمت لگے گا، زحمت نہیں لگے گا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں یہ حکم دے دیا، فلاں بات سے منع کر دیا، یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ ہم اللہ کو پہچانتے نہیں۔ کیا ہم اپنے فائدے کو سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ ہمارے فائدے کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ کیا ہم اپنے نقصان کو زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ ہم سے ہمارے نقصان کو زیادہ جانتا ہے۔ تو کیا وہ نقصان کرے گا ہمارا؟ زحمت میں مبتلا کرے گا؟ نہیں، وہ اپنے دین کو، اپنی تعلیم کو نعمت قرار دیتا ہے۔ قرآن نے کہا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، حجۃ الوداع کے موقع پر یاد آئی تھی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما۔ جب اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کی قدرت اور نعمتوں پر غور و فکر پیدا ہوگا تو اس کی محبت میں اضافہ ہوگا، اب اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کی اطاعت کرنا آسان ہوگا، اور اب اللہ کے یہ احکامات نعمت محسوس ہوں گی، زحمت محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن بات کیا ہو رہی تھی؟ نماز سے اوپر اٹھو، زکوٰۃ، روزہ، حج سے اوپر اٹھو، یہ عبادت 24 گھنٹے مطلوب ہے۔ ہاں نماز بار بار اللہ کی یاد تازہ کرے گی، زکوٰۃ مال کی محبت کو کم کر دے گی، اور روزہ نفس کو کنٹرول کرنے کی مشق اور اللہ کی اطاعت کرنے کی مشق کرا دے گا، حج اللہ کے خاطر سب کچھ قربان کر کے نکل جانے کی مشق کرائے گا۔ یہ عبادات جو پلرز ہیں نا، بلڈنگ اسی پہ آئے گی نا، یہ بڑی بڑی عبادات تمہیں مدد فراہم کریں گی وہ پہلا مالا بنانے کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، 24 گھنٹے کے لیے۔ اللہ اس یقین کے ساتھ ہمیں ان عبادات کو بجا لانے کی توفیق دے اور 24 گھنٹے اپنی عبادت کی توفیق دے۔ زیادہ تفصیل کا موقع تو نہیں، ایک جملے میں جواب اس سوال کا یہ ہے کہ پھر 24 گھنٹہ زندگی کا عبادت بنے گا کیسے؟ رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ عطا فرما دیا اور یہ کہہ دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، کہیں فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کہیں کہہ دیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی سے کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم کی پیروی کرو۔ یوں اللہ کے رسول کا اسوہ سامنے رکھیں گے، ان کی تعلیمات کا مطالعہ کریں گے، ان کی مبارک سنتوں پر عمل کریں گے، ان کی زندگی کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو 24 گھنٹے کی زندگی یہاں تک کہ کھانا پینا بلکہ بیت الخلاء تک میں جانا بھی عبادت بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ آگے چلتے ہیں، فرمایا کہ وفعلوا الخیر، اور بھلائی کے خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ خیر سے مراد بھلائی کے کام ہے۔ ایک مراد یہ دی گئی کہ رب کے حقوق کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی بھی کوشش کرو، اور رب کی اطاعت بھی کر رہے ہو تو بندوں کی خدمت کی بھی کوشش کرو۔ دین اس کو بڑا نمایاں کرتا ہے۔ ہم تو بڑے محروم لوگ ہیں جو مغرب والوں کے فلسفوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے باغی اور اللہ کے نافرمانوں کی چند باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی سوشل ویلفیئر کا وہاں پر تصور موجود ہے۔ کبوں اور چیلوں کے لیے تو ایسوسیشنز بن جاتی ہیں، لیکن کابل کی گلیوں میں بہنے والے خون کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ابو غریب جیل میں ظلم کرنے والوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کیا دیں گے ہمیں سوشل ویلفیئر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر کے گئے؟ فرمایا بخاری شریف کی روایت میں، جو آج کسی کی ایک تکلیف کو دور کرے گا اللہ قیامت کی تکالیف میں سے اس کی تکلیف کو دور فرما دے گا۔ جو آج کسی کی مشکل میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ کل اس کی قیامت کی تکالیف میں سے کسی مشکل میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ بھی ایسے بندے کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر سوشل ویلفیئر کو کیا تصور ہے؟ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے مسلم شریف کی، اللہ کہیں گے قیامت کے دن، پوچھیں گے قیامت کے دن، اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، اے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا، اے میرے بندے میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہ فراہم کیا، اے میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہ کی۔ عجیب بات ہے نا، بندہ بھی کہے ہے اللہ تجھے بھوک، تجھے پیاس، تجھے لباس، تجھے بیماری سے کیا واسطہ؟ اور اب جواب دے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، میرے فلاں بندے کو لباس کی ضرورت تھی، میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا تھا، اگر تو نے کھانا کھلا دیا ہوتا، اگر تو نے پانی پلا دیا ہوتا، اگر تو نے لباس فراہم کر دیا ہوتا، اگر تو نے عیادت کر لی ہوتی تو مجھے اس کے پاس پا لیتا، یعنی میں اور میری رضا تجھے مل جاتی۔ کیا اس سے بڑھ کر تصور ہم چاہتے ہیں سوشل ویلفیئر کا، انسانی ہمدردی کا؟ تو اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، بندوں کے حقوق بھی ادا کرو، اللہ کے احکامات بجا لاؤ اور بندوں کی خدمت کا معاملہ کرو۔ یہ حکم بھی رب دے رہا ہے، وفعلوا الخیر، اور بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ ابھی پہلی منزل کی بات عرض کر رہا ہوں، نماز زکوٰۃ روزہ بنیادیں ہو گئی نا، اوپر بڑھو، عبادت کو آگے بڑھاؤ۔ پہلی منزل کیا ہوئی؟ عبادت کرو رب کی، 24 گھنٹے اس کے احکامات کو بجا لاؤ، اس کے احکامات بھی بجا لاؤ، اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، بندوں کے ساتھ خیر کے معاملات کرو، ان کے کام آنے کی کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح مل سکے۔ فلاح 2-4 روپے کی کامیابی نہیں، پھر دنیا حسنہ وفی آخرت حسنہ، وہ فلاح اصل میں اللہ کی نگاہوں میں وہ ہے، اس کو اللہ کہتا ہے ذالک یوم التغابن، وہ ہار و جیت کے فیصلے کا دن ہے۔ جو وہاں کامیاب ہوا دراصل وہ کامیاب ہوا، ذالک الفوز العظیم، وہ عظیم کامیابی ہے۔ اللہ نے اس کا یقین عطا فرمائے۔ قتال کا مرحلہ تھا، ایک صحابی نئے نئے اسلام میں آئے ہیں، بلکہ ان کے متعلق لکھا ہے کہ کوئی نماز، کوئی زکوٰۃ، کوئی حج، کوئی روزہ نہیں۔ معلوم ہوا قتال ہو رہا ہے، پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ملے گا اگر میں شہید ہو گیا؟ کہا جنت ملے گی۔ سیدھے کہے شہید ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا سیدھا جنت مل گیا۔ ایک اور صحابی کہتا ہے کھجورے کھا رہے تھے، سامنے قتال جنگ ہو رہی ہے، یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ کہا جنت ملے گی۔ کھجورے چھوڑے جا کے شہید ہو گئے۔ ہمیں بھی کبھی شوق ہے اس چیز کا بھی، اصل وہ کامیابی لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اصل کامیابی تم حاصل کر لو۔ یہ ایک آیت ہوئی ہے، ایمان کا ذکر آ گیا، ارکان اسلام پر توجہ آ گئی، عبادت 24 گھنٹے کا بیان آ گیا، بندوں کی خدمت کا بھی ذکر آ گیا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، اصل کامیابی تمہیں مل جائے۔ آئیے اگلی اور آخری آیت سورہ حج کی طویل آیت ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو، کوشش کرو، محنت کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق۔ یہ بات عقل میں ہوگی کہ جنگ کے لیے قرآن قتال کا لفظ استعمال کرتا ہے اور وہ حکم بھی قرآن کا ہے، لیکن کوشش اور جد و جہد اور محنت کے لیے قرآن جہاد کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ جنگ ہے اسلام میں،
حکم موجود ہے وہ کبھی کبھی ہوگا، لیکن جہاد کا معاملہ وہ ہمیشہ ہوگا۔ جہاد ایک بہت بڑے عمل، بہت بڑے پروسیس کا نام ہے۔ قتال اس کے بالکل آخری مرحلے پر آتا ہے، یعنی جنگ آتی ہے۔ جہاد کے معنی کوشش کے ہیں، اور کوشش کے مقابلے میں کوشش کرنے کے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اردو میں کہتے ہیں مشارکہ۔ مشارکے کا مطلب کیا ہے؟ پارٹنرشپ۔ ایک بندہ پیسہ لگا رہا ہے، دوسرا بندہ بھی پیسہ لگا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں مقاتلہ ہو گیا جی۔ مقاتلہ کیا ہے؟ ایک بندہ اس کو قتل کر رہا ہے، یہ اس کو قتل کر رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دو طرفہ عمل ہو گیا نا۔ ایسے ہی مجاہدہ ایک طرف ایک کوشش ہوگی، دوسری طرف دوسری کوشش ہوگی، کوشش کے مقابلے میں کوشش آئے گی تو کیا ہوگا؟ جہاد ہوگا۔ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، نفس ہمارا دشمن ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ یوسف کی آیت 53 میں، نفس امارہ برائی کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں۔ قرآن کہتا ہے معاشرہ بگڑ جاتا ہے، اکثریت کی بات مانو گے گمراہ ہو جاؤ گے، سورہ انعام آیت نمبر 116 میں تفصیل آتی ہے۔ تو یہ ہمارے دشمن ہے نا، کہیں نفس ہوگا، کہیں شیطان ہوگا، کہیں بگڑا ہوا معاشرہ ہوگا، یہ دعوتیں دیں گے برائی کی، اور رحمان کی دعوت ہوگی اچھائی کی، تو کوشش ہماری کیا ہوگی؟ رحمان کی دعوت پر لبیک کہنا۔ ان دشمنوں کی کوشش کیا ہوگی؟ برائی کی طرف دعوت دینا۔ کوشش سے ٹکرائے گی، جہاد شروع ہو گیا۔ اور اوپر چلیے، آگے اور ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے معاشرے میں، تو باطل لوگ بھی موجود ہیں، باطل نظریات بھی موجود ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے دین کی دعوت کا کام ہمیں کرنا ہے، معاشرے کے اندر بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، تو معاشرے میں باطل لوگ بھی موجود ہیں، باطل فرقے بھی ہیں، باطل نظریات بھی ہیں۔ وہ کوشش کریں گے لوگوں کو باطل کی دعوت دینے کی، ہمیں کوشش کرنی ہے لوگوں کو حق کی دعوت دینے کی۔ کوشش کے مقابلے میں کوشش آئے گی تو جہاد ہو رہا ہے۔ معاشرے میں اہل ایمان سے مطالبہ ہے، اور ان کی چاہت بھی ہونی چاہیے کہ نظام کس کا آنا چاہیے؟ اللہ کا۔ کچھ انسان بھی خدا بن کے بیٹھے ہوئے، وہ اپنا قانون نافذ کرنا چاہتے، اپنا نظام لانا چاہتے ہیں۔ ان کی کوشش ہے باطل کا نظام آئے، ان کا ذاتی نظام آئے، انسان کا قانون آئے۔ حق والوں کی کوشش ہوگی اللہ کا نظام آئے۔ کوشش سے ٹکرائے گی تو جہاد ہو رہا ہوگا۔ جب نظام کی سطح پر بات آئے گی تو پھر جنگ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جنگ کے بغیر کبھی نظام بدلہ نہیں کرتا، انقلاب کے بغیر کبھی نظام بدلہ نہیں کرتا۔ وہ جنگ ہو جائے گی تو قتال ہو جائے گا، تو جہاد کے اس انتہا پر قتال، جنگ آ جائے گی خود بخود۔ یہ اشارہ میں نے فقط کیا ہے، ورنہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بہت خوبصورت خطاب اس موضوع پر موجود ہے، جہاد فی سبیل اللہ، جس کا کتاب چل بھی آپ کو دستیاب ہو سکتا ہے الحمدللہ۔ یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے 2 منٹ میں رکھی ہے، وہ انشاءاللہ 2-2.5 گھنٹے میں آپ کے سامنے اس کیسٹ کے ذریعے سے آ جائے گی۔ تو وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو جہاد کے معنی تو آگے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا، یہاں پہ فی اللہ کے الفاظ ہیں، اکثر آتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ تو فی سبیل اللہ جہاد کون سا ہوگا، کون سی کوشش اللہ کی راہ میں شمار ہوگی؟ بخاری شریف کی، مسلم شریف کی روایت میں تفصیل موجود ہے۔ ہر وہ کوشش جس کا مقصد ہو اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے، میری ذات پر بھی ہو جائے دین نافذ، میرے ماحول میں بھی ہو جائے، میرے موجودہ نظام میں بھی اللہ کا دین نافذ ہو جائے، ہر وہ محنت اور جد و جہد جس کا مقصد ہے کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے، وہ اللہ کی راہ میں شمار ہوگا، وہ فی سبیل اللہ قرار پائے گا۔ اللہ ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ یہ جہاد و محنت ایک اور مقصد کے لیے ہوگی، وہ ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اس مقصد کے لیے ہمیں چنا گیا، اس کا بیان پہلے آ رہا ہے۔ فرمایا ہوا اجتباکم، اس اللہ نے تمہیں چن لیا ہے مسلمانوں۔ الفاظ پہ غور کیجئے، تم چنے ہوئے لوگ ہو، گئے گزرے نہیں ہو، ارے غیرے نہیں ہو۔ ہمیں اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں، اللہ نے چنا اس امت میں شامل کیا مجھے اور آپ کو، کس کام کے لیے؟ وہ کام بھی آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن اس پہ توجہ دلا رہا ہوں کہ ہم کوئی سڑی ہوئی چیز نہیں، کوئی گئے گزرے ارے غیرے قسم کے لوگ نہیں۔ اللہ نے ایک بہت اعلیٰ مشن کے لیے چنا تھا، اور وہ مشن یہ تھا اللہ کے دین کی گواہی انسانیت پر پیش کر دی جائے، جیسا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی گواہی پیش کی اس دور کے لوگوں کو۔ یہ ذکر آگے آ رہا ہے، درمیان میں کچھ باتیں اور ہیں، آئیے مختصراً اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ فرمایا ہوا اجتباکم، اس اللہ نے تمہیں چن لیا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین کے بارے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ بڑا پیارا، بڑا فطری دین ہے ہمارا۔ جو فطری مطالبات یہ تقاضے ہمارے نفس میں، ہمارے وجود میں ہیں، اسی طرح کے مطالبات رب کائنات نے ہمارے دین کے تحت ہمارے لیے رکھ دی۔ بڑا فطری دین ہے،
اللہ کے نبی فرماتے الدین یسر، دین آسان ہے۔ قرآن نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اللہ کے نبی ان کے بوجھ دور کرتے ہیں، ان کے گلوں میں جو طوق پڑے ان کو دور کرتے ہیں، بے جا رسومات سے، فضولیات سے، برے عقائد سے، من مانی باتوں کی شمولیت سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ بڑا سادہ فطری دین اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ چھوٹی سی مثال ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو کیا کر لو؟ تیمم کر لو۔ پانی ہے لیکن استعمال کرنے میں مشقت ہو سکتی ہے، بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، بہت زیادہ شدید معاملہ ہو گیا موسم کے اعتبار سے، تو کیا کر لو؟ تیمم کر لو۔ آسانی دے دی کہ نہیں دے دی؟ ختم ہو گیا۔ اسی پہ اور بہت سے معاملات جو ہمارے علم میں آئیں گے تو محسوس ہوگا کہ دین تو بڑا خوبصورت ہے ہمارا۔ فرمایا دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں رکھا گیا، دین میں کوئی تنگی کا معاملہ نہیں رکھا گیا، وہ احکامات اللہ نے عطا فرمائے۔ اللہ تمہارا پیدا کرنے والا ہے نا، تمہارے نفع نقصان کو تم سے زیادہ وہ جانتا ہے، وہ کیوں تنگی ڈالے گا تمہارے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہی فرماتے نا، انسان کو اللہ اتنی مکلف ٹھہراتا ہے جتنا کہ انسان کی وسعت ہوتی ہے، اتنا ہی رسپانسبل ذمہ دار اللہ ٹھہراتا ہے جتنا کہ انسان کی حیثیت، صلاحیت اور کیپیسٹی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے دین کے تقاضے بھی وہ رکھے کہ جن پر عمل درآمد انسان کے لیے ممکن ہے۔ فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو۔ یہ ملت ابراہیم کے الفاظ بار بار قرآن میں آتے ہیں۔ کیا تھا ملت ابراہیم؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ قرآن نے ذکر کیا سورہ البقرہ آیت نمبر 131 میں ملت ابیکم کو ڈیفائن کیا۔ کیا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ جب بھی رب نے کہا کہ جھکا دو اپنے آپ کو، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے سامنے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اسی کو مسلم کہتے ہیں، ہر موقع پہ جھکا دینا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے۔ اسی کو آگے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا جب کعبے کی بنیادوں پر عمارت بلند ہو رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، یہ بھی کہہ رہے تھے۔ آگے فرما رہے تھے ربنا وجعلنا مسلمین لک امۃ مسلمۃ لک، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، امۃ مسلمۃ لک، آگے فرمایا کہ اور ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ کو برپا فرما دے جو تیری اطاعت گزار ہو۔ تو اپنے آپ کے لیے بھی دعا ہو رہی کہ اللہ ہمیں مسلم بنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری اولاد میں سے بھی امت مسلمہ پیدا فرما دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ مسلم تھے۔ ہمارے لیے نام کیا تجویز کیا؟ مسلم۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے ہماری زبانوں پر اور ہماری مسجدوں کی تختیوں پر ہمارے کچھ اور ہی نام لکھے ہوتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم فلاں فلاں ہیں۔ اسلام آباد میں ایک مسجد دیکھی، ایئرپورٹ کے قریب گلزار قائد کا علاقہ ہے، اس میں بڑا سا لکھوایا کسی نے یہ مسجد مسلمانوں کی ہے، آپ تمام لوگ اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نام رکھا مسلم۔ اللہ کے نبی نے کہا سورہ انعام آیت نمبر 163 میں وَإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں تو مسلمانوں میں سے ہوں۔ ہر بندے مومن سے کہا جا رہا ہے کہ دعوت کا کام کرے تو کیا کہے؟ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 میں وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ ہمارا تعارف ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا، من قبل، اس سے پہلے، وفی ھذا، اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہ رکھا گیا۔ بعد یہ 2-3 معاملات بیچ میں آئے، دین میں تنگی نہیں رکھی، تم ملت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو، ہر موقع پر جھکا دینا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے۔ انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا، قرآن میں بھی تمہارا نام یہی تجویز کیا گیا۔ اب آ رہی ہے دوسری اور تیسری ذمہ داری کے حوالے سے گفتگو۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہید یعنی گواہ ہو جائیں، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تاکہ اے مسلمان و ایمان والو تم انسانوں پر اللہ کے دین کے گواہ ہو۔ جہاد کس لیے؟ اس لیے تمہیں چنا کس لیے گیا؟ اس امت میں شمار کیوں کیا گیا تمہیں؟ اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے۔ رسول تم پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کر دیں اور تم انسانوں پر اللہ کے دین کے گواہ بن جاؤ۔ اللہ کے رسول نے گواہی دی، بالکل دی، اپنے قول سے بھی دی، پہنچایا، بلایا اللہ کی طرف، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا، مجموع میں بھی گئے،
بازاروں میں بھی گئے, وفود کے پاس بھی گئے, دشمنوں تک کے دروازے پر گئے, دشمنوں تک کے لیے دعا کی. ٹھیک ہے نہیں, اللہ عمر بن حشام ابو جہل کو یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو ہدایت دے دے, اسلام کو عزت عطا فرما. قول سے بھی کی, اپنے ذاتی عمل سے بھی کی, جو کہتے کر کے پہلے خود دکھاتے. سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. زندگی بھر کے تمام اور اعمال بھی سکھا دیے. پھر اس دعوت کو صرف زبان سے بیان نہیں کیا, صرف دعوت اور تبلیغ, وعظ اور نصیحت, صرف تزکیہ اور خطابت یہی کام نہ کیے, اللہ کی اس دعوت پر مبنی نظام کو قائم کر کے بھی انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے. تو یہ دو باتیں ہو گئی, دعوت دینی ہے اپنے قول سے اور دعوت دینی ہے اپنے اجتماعی عمل کے ذریعے بھی, تاکہ انسانیت پر اتمام حجت ہو جائے گی. یہ اللہ کا دین ہے, یہ قابل عمل ہے. دو تین باتیں ہو رہی ہیں, یعنی دوسری اور تیسری بات ہو رہی ہے. فریضہ ہے کہ شہادت علی الناس کا, انسانوں پر اللہ کی دین کی گواہی پیش کر دینا. لیکن رخ دو ہیں, ایک قول سے گواہی ہے جس کو دعوت کہا جائے گا, بلانا اللہ کی طرف, بندوں کو اللہ کی طرف, تاکہ وہ اللہ والے بنے, اللہ پر ایمان لے آئیں اور آخرت کی تیاری کر سکے اور اصل کامیابی حاصل کر سکے. اور دوسرا رخ ہے اجتماعی نظام قائم کر کے گواہی پیش کر, تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور زمین سے ظلم کا خاتمہ ہو اور انسان کی غلامی سے نجات پائے اور زمین پر عدل کا نظام قائم ہو جائے. اللہ کے نبی سے کہلوایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو کاموں کے متعلق دلیل عرض کر رہا ہوں. سورہ یوسف آیت نمبر 108 کہلوایا گیا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا راستہ, میرا طریقہ ہے, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ. میں بھی یہ کام کر رہا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی یہ کام کر رہے ہیں. دعوت آ گئی, زندگی بھر کا رخ یہ ہے. دوسرا رخ بھی سن لیجئے, سورہ الشورى آیت نمبر 15 میں کہلوایا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, اور مجھے حکم دیا گیا تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں. عدل قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا دین نافذ نہ ہو جائے. تو شہادت گواہی قول سے بھی ہے, دعوت و تبلیغ کا فریضہ. شہادت و گواہی اجتماعی نظام کے قیام سے بھی ہے, اتمام حجت کے. یہی میری اور آپ کی ذمہ داری. ہمیں کہا گیا سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت اخرجت للناس, مسلمانوں تم بہترین امت ہو. ہوا جو تباکم پڑھ رہے تھے, تمہیں چنا ہے نا, اب کہا جا رہا ہے تم بہترین امت ہو. احساس کیجئے اپنی اہمیت کا, اپنے مقام کا. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے, آپ کو بھی دے. تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا, تم کرو گے کیا؟ بہترین کیوں ہو؟ نیکی کا حکم دو گے, بدی سے روکو گے, اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر. یہ کام کرتے ہو تو گویا ایمان موجود ہے, ورنہ ایمان موجود نہیں. یہ دعوت کا کام آج ہمارا کام, نیکی کی تلقین کرنا, تبلیغ کرنا, پہنچانا, دعوت دینا آج ہمارا کام. اچھا, قائم کرنے کی جد و جہد یہ بھی ہمارا کام. قرآن نے ذکر کیا سورہ الشورى آیت نمبر 13 میں مسلمانوں شرع لکم من الدین, تمہیں دین میں وہی حکم دیا جا رہا ہے. آگے ذکر ہے 5 جلیل القدر رسولوں کا, حضرت ابراہیم علیہ السلام, بلکہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. جو ان کو حکم دیا وہ تمہیں حکم دیا گیا ہے ان اقیم الدین, دین کو قائم کرو, یعنی قائم کرنے کی جد و جہد کرو, محنت کرو. ولا تتفرقوا فی, اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. بالکل واضح بات ہے. یہی دو رخ اللہ کے رسول کے, دعوت کا کام, دین کو قائم کرنے کی جد و جہد. یہی رخ میرے اور آپ کے لیے, انسانیت کو نیکی کا حکم دو, بدی سے روکو, اور اللہ کے دین کو نافذ اور قائم کرنے کی جد و جہد کرو. اب آئیے وہ نقشہ پورا کر لیں. پہلی منزل کیا تھی؟ 24 گھنٹے میں ذاتی حیثیت میں اللہ کی عبادت, بندوں کے ساتھ بھلائی اور خیر کا معاملہ. دوسری منزل کیا ہو گئی؟ اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچانا. تیسری منزل کیا ہو گئی؟ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا, اس کے احکامات کا نفاذ ہوگا تبھی عبادت مکمل ہوگی. کہ نہیں, عبادت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اجتماعی سطح پر اللہ کا نظام نافذ نہ ہو. اچھا, خیر کی بھلائی کی بات آئی تھی. انسانیت کو بھوک پیاس میں کام آنا, لباس فراہم کرنا, بیمار ہو جائے کوئی بندہ تو تیمارداری کرنا, عیادت کرنا, یہ بھی بھلائی کا کام ہے نا. لیکن سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ اس کو جہنم کی آگ سے بچانا. بھائی دنیا کی تکلیف موت کے ساتھ تو ختم ہو جائے گی, کیا جہنم کی تکلیف ختم ہونے والی ہے؟ اللہم اجرنا من النار, اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا.
تو سوشل ویلفیئر اس سے بڑی کوئی نہیں ہو سکتی کہ انسانیت کو اللہ سے جوڑا جائے تاکہ وہ اپنی آخرت کی فکر کرے، آخرت کامیاب ہو، اور زمین پر سے عدل، زمین پر سے ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کی جائے تاکہ عدل ملے اور لوگوں کو ان کا انصاف اور حقوق مل سکے۔ اس سے بڑی کوئی سوشل ویلفیئر ہو سکتی ہے؟ اسلام سے بڑھ کر کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں، وتکونوا شہداء علی الناس، تم اللہ کے بندوں پر اللہ کے دین کے گواہ ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول گواہی دے گئے، حجۃ الوداع میں آپ نے گواہی لے لی، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ کے نبی آپ نے پہنچا دیا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ چلے گئے؟ نہ، یہ کہہ کے گئے ہیں فلیبلغ الشاہد الغائب، آج جو یہاں موجود ہے ان لوگوں پر گواہی پیش کرے جو یہاں پر موجود نہیں۔ وہ ذمہ داری صحابہ کے کاندھوں پر آ گئی اور آج میرے اور آپ کی امت کے افراد کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عمارت مکمل ہو، قلب یقین والا ایمان بھی، اقرار والا بھی ٹھیک ہے، نماز زکات روزہ حج بھی ہو، لیکن پہلی سیڑھی، پہلی منزل مکمل کرو، اللہ کی بندگی، بندوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ دوسری منزل پر بھی آؤ، دعوت کام میں لگو، پہنچاؤ اللہ کے بندوں کو، ہر بندہ مومن کرے۔ اللہ کے نبی نے ہر ایک کو شامل کیا، بخاری شریف کی روایت ہے بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچا دو میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت۔ اور تیسری منزل، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو تاکہ اللہ کی زمین سے ظلم کا خاتمہ ہو، بندوں کو انصاف ملے اور وہ اللہ سے لو لگا کر آخرت کی فکر و تیاری کر سکے۔ ہاں، کہاں سے شروع ہوگا معاملہ؟ فاقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو۔ ایسے نہیں کہ ہوا میں بلڈنگ بنانے کھڑے ہو جاؤ اور ستون تو ہوئی نا تمہارے پاس، نہ، اپنی ذات سے معاملہ شروع ہوگا۔ ایسے نہیں کہ نظام کی تو باتیں ہو رہی ہوں اور اس 6 فٹ کے 5.5 فٹ کے وجود پہ اسلامی کہیں نہ ہو۔ اپنی ذات سے شروع کرو، ارکان اسلام سے شروع کرو۔ واعتصموا باللہ، اللہ کو تھام لو۔ اللہ کو تھامنے سے مراد اللہ کی رسی یعنی قرآن کو تھامنا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اس کا ذکر آیا۔ قرآن ذکر آیا تھا نا، اس سے کیا ملے گا؟ ایمان، بیٹری چارج ہوگی ایمان کی، اور اعمال کرنا آسان ہوگا اور بلڈنگ آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ ہوا مولاکم، اللہ تمہارا پشت پناہ ہے، مولا ہے، اس پر توکل کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ کام بہت بڑا ہے، تم کمزور ہو، اللہ کمزور نہیں ہے، آؤ میدان میں۔ فنعم المولا، کیا ہی عمدہ وہ مولا ہے، کارساز ہے، ونعم النصیر، کیا ہی عمدہ وہ مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان تقاضوں کی سمجھ عطا فرمائے، حقیقی ایمان عطا فرمائے، ذاتی زندگی میں عبادات کی توفیق اور ذوق و شوق دے، عبادت کی توفیق دے، مخلوق کی خدمت کی توفیق دے، اور اللہ اپنے نبی کے مشن میں لگنے کی توفیق دے کہ ہم دعوت کا کام بھی کریں، اجتماعی جد و جہد میں شریک ہو کر، اور اللہ کے دین کے قیام کے لیے جد و جہد کریں۔ ہوتا نہیں ہوتا وہ اللہ کا معاملہ، میری موت اگر ابھی آ جائے تو میں اللہ کے سامنے معذرت تو رکھ سکوں، اس کام میں مجھے آج سے لگ جانا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔